یہ ہے وقت میڈیا۔ رامپور ضلع کے ادبی شہر ٹانڈا میں محترم ارباز خان صاحب کی شادی پر ہوا کل ہند مشاعرہ، جس میں ہندوستان کے بہت اہم اور معتبر شعراء نے شرکت کی۔ مہمان خصوصی رہے نواب حیدر علی عرف حمزہ میاں صاحب، مہمانان ذی وقار رہے محترم راجو خان صاحب و محترم شیزی خان صاحب، مشاعرے کے کنوینر رہے محترم حاجی شاہ نواز احمد خان صاحب، کو کنوینر رہے ادب نواز شخصیت حاجی مشرف علی صاحب، صدارت فرمائی مشہور شاعر محترم طاہر فراز صاحب نے، نظامت فرمائی آرٹسٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے فاؤنڈر مشہور و معروف ناظم مشاعرہ ہلال بداونی صاحب نے۔ یہ رامپور کا علاقہ ہے، دبستان رامپور۔ جب دبستان لکھنؤ یا دبستان دلی کا ذکر ہوتا ہے تب دبستان رامپور کا ذکر ہوتا ہے۔ میں اس رامپور کی ادبی سرزمین اور اس رامپور کے علاقے میں ایک شعر جناب مولانا محمد علی جوہر صاحب کا پڑھنا چاہتا ہوں، اسی سے اس محفل کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے، کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ زمانے سے خفا میرے لیے ہے، یہ بندہ زمانے سے خفا میرے لیے ہے۔ دوستو، مولانا محمد علی جوہر صاحب کے یہ شعر اور یہ رامپور کی ادبی سرزمین، مگر میں 4 مصرے پڑھ کر دیکھتا ہوں، جہاں تک لوگ بیٹھے ہیں وہ اس آواز پر اپنی آواز میری آواز سے ملائیں گے تو مجھے یقین اور اعتماد قائم ہو جائے گا کہ واقعی آپ کی سماعتیں اس مشاعرے کے لیے تیار ہو چکی ہیں۔ وہ 4 مصرے یہ کہ دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں، دہلیز پہ رکھ دی ہے کسی شخص نے آنکھیں، روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا، دہلیز پہ رکھ دی ہے کسی شخص نے آنکھیں، روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا، بس تم میری آواز سے آواز ملا دو، بس تم میری آواز سے آواز ملا دو، پھر دیکھنا اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا، پھر دیکھنا اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا۔ دوستو، یہ باتوں کو یکجا کر کے مجھے اجازت دے کہ واقعی آپ کی سماعتیں تیار ہے، آپ پوری طرح سے اس خوبصورت محفل کو سننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ دوستو، فہرست مختلف حوالوں سے آپ سب واقف ہیں کہ ہندوستان کے وہ تمام نایاب پھول ایک گلدستے کی شکل میں آج آپ کے دیار ٹانڈا میں موجود ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اس گلدستے کی خوشبوؤں سے اس ٹانڈا کی فضائیں ہی معطر نہیں ہوں گی، بلکہ دبستان رامپور کئی برسوں تک معطر رہے گا اور کئی برسوں تک اس مشاعرے کو یاد کیا جائے گا۔ بہت کم ہوتا ہے کہانی چاہیے، کتنی پیاری زبان ہے اردو، کتنی پیاری زبان ہے اردو، میرے بھارت کی شان ہے اردو، کتنی پیاری زبان ہے اردو، میرے بھارت کی شان ہے اردو، ملک میں ان گنت زبانیں ہیں، ملک میں ان گنت زبانیں ہیں، سب زبانوں کی جان ہے اردو، یہ بھی بھارت کی ایک بولی ہے، میری اردو نہیں ہے باہر کی، میری اس کو پالا امیر خسرو نے، اس نے بھارت میں آنکھ کھولی ہے، میری اردو نہیں ہے باہر کی، یہ بھی بھارت کی ایک بولی ہے، یہ بھی بھارت کی ایک بولی ہے، اس کا مذہب سے واسطہ ہی نہیں، اس کا مذہب سے واسطہ ہی نہیں، جس نے چاہا اسی کی کہلائی، گیت گائے ہیں اس کے آشا نے اور جگجیت نے غزل گائی، گیت گائے ہیں اس کے آشا نے اور جگجیت نے غزل گائی۔ دوستو، جو یہ اردو کی محفل ہے، ایک بڑی خوشی کی بات ہے، میں تمام شعراء کے حوالے سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں حاجی شہنواز احمد خان صاحب کے لیے، اور آپ تمام سامعین ٹانڈا والوں کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ شادی بیاہ کے موقع پر جہاں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ڈی جے، آرکیسٹرا اور غیر مہذب غیر معیاری محفلیں منعقد کرتے ہیں،
وہیں ایک تہذیب کی محفل، ایک اپنی زبان کی محفل منعقد کر کے انہوں نے ٹانڈا والوں کے لیے ایک تحفہ پیش کیا ہے۔ چاہتا یہ ہوں کہ ایک بار آپ حاجی شاہ نواز احمد خان صاحب کے استقبال میں زوردار تالیاں بجا دیں، جس سے واقعی یہ جو مثالیں ہیں وہ اسی طرح سے یہ روایت ہماری قائم اور برقرار رہ سکے، کیونکہ کسی زمانے میں انگریزوں نے کہا تھا اگر کسی قوم کو مٹانا ہے تو اس سے اس کی زبان چھین لو، جب زبان چھن جاتی ہے تو اس سے اس کا کلچر، اس کی سنسکرتی، اس کا معاشرہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنی زبان کو سلامت رکھنا ہے، کیونکہ اردو صرف ایک زبان نہیں ہے بلکہ اردو ایک ایسا کلچر ہے، اردو ایک ایسی سنسکرتی ہے، اردو ایک ایسی تہذیب ہے جو ہمیں جینے کا سلیقہ اور زندگی کا قرینہ عطا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے کسی شاعر نے کہا ہے کہ وہ کرے بات تو ہر بات سے خوشبو آئے، وہ کرے بات تو ہر بات سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے، وہ کرے بات تو ہر بات سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ دوستو، اردو ایک ایسی زبان، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور اسی زبان کی محبت میں آج کا یہ محفل، آج کا یہ عظیم الشان مشاعرہ اس تہذیبی محفل کا نام سبھی اہل علم اور دانشورانہ سماعتیں یہاں تشریف رکھتی ہیں۔ دوستو، کچھ لوگوں نے مشاعرے کو بھی مشکوک نگاہوں سے دیکھا کہ مشاعرے میں آخر ہوتا کیا ہے، مشاعرے میں کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کو، اگر مشاعرے کی ہم تشریح کریں دوستو، تو مشاعرے کی اگر حروف پر غور کریں تو مشاعرہ اس ادبی محفل کا نام ہے جس کا میم محبت کا سبق دیتا ہے، مشاعرہ اس ادبی محفل کا نام ہے جس کا شین شرافت کا درس دیتی ہے، مشاعرہ اس ادبی محفل کا نام ہے جس کا الف اتحاد کا علم بردار ہے۔ مشاعرے کی اگر عین اور رے پر غور کریں تو عداوت کو ختم کر کے رفاقت کو بڑھانے کا نام مشاعرہ ہے، اور اس کا ہے ہماری تہذیب کو، ہمارے کلچر، ہمارے معاشرے کو بچانے کے لیے اسی طرح سے کوشاں ہے جس طرح سے آپ سب لوگ اپنا تعاون پیش کر رہے ہیں۔ نہ جنگل سے نہ دنیا میں کسی ٹاپو سے آئے ہیں، نہ جنگل سے نہ دنیا میں کسی ٹاپو سے آئے ہیں، زمیں کی گود میں ہم عرش کے پہلو سے آئے ہیں، نہ جنگل سے نہ دنیا میں کسی ٹاپو سے آئے ہیں، زمیں کی گود میں ہم عرش کے پہلو سے آئے ہیں، ہمیں روزی تو ہندی اور انگریزی نے دی بے شک، ہمیں روزی تو ہندی اور انگریزی نے دی بے شک، مگر آداب جینے کے ہمیں اردو سے آئے ہیں، مگر آداب جینے کے ہمیں اردو سے آئے ہیں۔ دوستو، احترام کیجئے اس زبان کا، محبت کیجئے اس زبان سے، جو زبان آپ کی شناخت ہے، آپ کی پہچان ہے، جس نے آپ کو زندگی کے آداب عطا کیے ہیں، جس نے آپ کو ایک بہترین سنسکرتی، ایک بہترین ایک خوشگوار کلچر عطا کیا ہے۔ اس زبان کو سلامت رکھنا ہماری ذمہ داری بھی ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ دوستو، مشاعرہ آج کل لوگ کچھ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مشاعرہ کے انٹرٹینمنٹ کی محفل ہے، تمام شعراء کو آپ نے زندہ دلی کے ساتھ سماعت کیا، مگر مشاعرے کے حوالے سے بہت سے پیغامات بھی ہماری سماعتوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ مشاعرے کو صرف سماعت کرنے سے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، مگر مشاعرے میں جو پیغامات دی جاتے ہیں، اگر آپ نے ان پیغامات پر عمل کیا تب حقیقت میں مشاعرے کا حق ادا ہوتا ہے، تب حقیقت میں مشاعرہ کامیاب سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، اردو کی آپ نے ایک محفل سجائی، اردو کی محبت میں یہاں آپ تشریف لائے، آپ نے اردو کی محبت میں تمام شعراء کو سنا، مگر مشاعرہ مکمل ہونے کے بعد اگر اردو کے فروغ کے لیے، اردو کے عظمتوں کے لیے آپ نے اگر کوئی کام نہیں کیا تو واقعی ایسی محفلوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا کوی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی، تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9976400286۔ آپ اپنے دوست، اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجیے اجازت۔